جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم شاگرد ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کے مصلی کے وارث بنے۔ جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تو 45,000 درہم لے کر رسول اللہ کے قدموں میں آئے، اور پھر جب ہجرت فرمائی 5,000 درہم لے کر نکلے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ ایک خدا کا خلیل تھا جسے ابراہیم کہا جاتا تھا، اور ایک مصطفیٰ کا خلیل ہے جو ابو بکر ہے۔ اللہ نے بھی اپنے خلیل کو صدیق کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دوست اپنے خلیل کو صدیق کہا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر کو کہا صدیق، بلکہ صدیق اکبر سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ دینے والا، سب سے زیادہ دین کی خدمت کرنے والا، سب سے زیادہ پیغمبر کا غمخوار، سب سے زیادہ نبی کے دین کا دفاع کرنے والا، سب سے زیادہ نبی کے قدموں پر اپنا مال نچھاور کرنے والا وہ جناب صدیق اکبر ہے۔ صحابہ سارے ہی اللہ ان سے راضی تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن صدیق اکبر وہ منفرد ہستی ہیں، وہ منفرد صحابی ہیں جن سے اللہ پوچھ رہے ہیں صدیق راضی ہو مجھ سے؟ قربان جاؤں صدیق کے نام پر، قربان جاؤں صدیق کی اداؤں پر، قربان جائیں صدیق کی محبت رسول پر۔ آج ذرا تصور کریں، اس منظر کو دیکھیے، اپنے تصورات کو 1400 سال پیچھے لے جائیے، جب صدیق اکبر نے سارا مال پیش کر دیا، سب کچھ دے دیا، تبوک کا معرکہ ہے، اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ کیا یہ جذبہ، کیا یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟